آپ کے انٹرسٹ مختلف سے، آپ میڈیسن کرنا چاہتے تھے. پھر حکیمی والی تو وہ شاید وہی آ رہی تھی بات. ان کا اثر مطلب اس وقت میڈیسن ہو گئی تھی تو وہ جو حکمت فرماتے تھے تو اس میں تو پھر سیاست میں کیسے آنا ہوا؟ آپ کو بتایا تو صحیح کہ ایسے میں میری ان سے شاہ صاحب سے بڑی دوستی تھی، نیاز مندی تھی، تو شاہ صاحب نے پوش کیا. بلکہ مجھے یاد ہے جو پہلا الیکشن میں نے لڑا تو میں نہیں لڑ رہا تھا جی تو بڑا مجھے وہ بار بار نہیں، وہ ایکچولی خیر وہ بات کرنے والی نہیں. تو وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انہوں نے مجھے بڑا کہا تو میں نہیں مانا. تو ایک میرے اور دوست ہیں جن سے میں آج بھی بڑا متاثر ہوں، میاں عطا محمد مانیکا. تو میاں عطا مانیکا صاحب اور ایک اور میرے دوست ہیں عارف صاحب، ان دونوں کو شاہ صاحب نے مانیکا کے بھائی ہیں نا یہ؟ نہیں ان کے چچا لگتے ہیں. ان کے چچا لگتے ہیں، ان کے چچا بھی سکے نہیں ہیں، لیکن ایکچولی ان کے چچا بھی لگتے ہیں اور خاور صاحب کے والد صاحب کے ہاں ان کے یا ان کے کزن لگتے ہیں. ان کے والد کا نام میاں خدا یار تھا، تو سوری میاں نور محمد تھا. تو وہ جو ہے اس میں جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پھر باقاعدہ مجھے پش کیا، اور شاہ صاحب نے جو مجھے کہا کہ تو نے اس لیے لڑنا ہے، میں نہیں چاہتا کوئی اور لڑے، وہ میں بات کروں گا تو دل آزاری ہوگی کچھ لوگوں کی، بیکاز اور بھی لوگ ایسپائرنٹ تھے ان کی فیملی سے. تو وہ he didn't want and I couldn't say no، سچی بات یہ. اور ان کی کمپین تو پہلے کرتے بھی تھے، تو پر کہا تو انہوں نے سارا کچھ انہوں نے کہا. میں تو آج بھی ان کو کوٹ کرتا ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. پھر پیپلز پارٹی کو کیوں چھوڑا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو بعض اوقات انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. سوچ میں چلے گئے سر آپ؟ ہاں نہیں، اس لیے کہ مجھے پیپلز پارٹی سے گلا کوئی نہیں، تو لیکن پیپلز پارٹی نے مجھے ان کے طریقہ کار سے اختلاف ضرور. آپ تو آصف علی زرداری کے بہت قریب بھی رہے ہیں. جی میرا ان کا بڑا حیا کا رشتہ ہے، گیلانی صاحب سے بھی، ان سے بھی. آئی ڈونٹ ریگریٹ، کیونکہ میں نے پوچھا تھا پریزیڈنٹ صاحب سے اس وقت کہ سر میں سیاست کرنی مشکل ہو جائے گی، تو یا تو سیاست نہیں کرتے تو ایسے پارٹی میں رہے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں نا، اعتزاز صاحب ہیں، یہ انہوں نے الیکشن تو نہیں لڑا پھر. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی ذاتی طور پہ اگر میں اس وقت پارٹی میں ہی رہتا، بس سیاست چھوڑ دیتا، کیونکہ انہوں نے پنجاب میں کرنی نہیں ہے سیاست. تو آج کی پیپلز پارٹی اور پرانی پیپلز پارٹی 80s کی لگا لیں، محترمہ کی پیپلز پارٹی والی کا مجھے علم نہیں ہے جی، میں اس وقت مسلم لیگ کا ووٹر تھا. محترمہ کی پیپلز پارٹی، محترمہ کی ذات ٹوٹلی ڈیفرنٹ. ایسے بندے روز پیدا نہیں ہوتے، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اور خواتین میں نہیں سمجھتا پاکستان میں سیاسی لیڈروں میں محترمہ سے بڑی لیڈر کو پیدا ہوئی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کی پیپلز پارٹی ہے وہ محترمہ والی پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے کہا محترمہ کی بات اور ہے. مجھے تو نہیں پتا، میں آج کل پیپلز پارٹی محترمہ بھی تو نہیں ہے نا، میں آج کل پیپلز پارٹی میں ہوں نہیں، تو مجھے پتا نہیں ان کی پارٹی ڈسکشن کیا ہوتی ہے. دوستی یاری میری بہت ہے ان سے، مگر ہم پالیٹکس ڈسکس نہیں کرتے. پیپلز پارٹی میں آپ رہے بھی ہیں، دوستی یاری بھی ہے، بالکل ہے، لیکن ہم پالیٹکس آپس میں ڈسکس نہیں کرتے. دیکھیں نا، قائرہ صاحب ہیں میرے بہترین دوست ہیں، نیر بخاری صاحب ہیں، اعتزاز صاحب سے تو ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، مگر عام طور پہ ہم پالیٹکس ڈسکس نہیں کرتے. ہم کو شعر و شاعری ڈسکس کر لی، گپے شپے مار لی، یہ کر لیا. ان کو پتا ہے جب میں ادھر ہوں، میرا اب حق بھی نہیں کہ میں ان کو کیا کہوں یہ کرو نہ کرو. یہاں تو میں پارٹی میں ہوں تو میں کہوں نا، جب میں پارٹی میں نہیں تو میں صلاح کس بات کی دوں ان کو. ٹھیک. اچھا، پھر پی ٹی آئی کو آپ نے جوائن کیا؟ جی بالکل. یہ سلسلہ کیسے ہوا؟ شاہ محمود قریشی صاحب. اچھا. انہوں نے شاہ محمود صاحب سے میرا بڑا قریبی تعلق، ایک اور پیر خان وعدہ رہا بھی ہے بھی. عزت بھی ان کی کرتا ہوں، وہ بھی محبت کرتے ہیں، بڑے بھائی ہیں. اتنا زیادہ تو عمر کا فرق نہیں ہے لیکن پھر بھی بڑے بھائی. تو شاہ محمود صاحب جب چلے گئے تو پیپلز پارٹی کا میں نے فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ ہمارے پنجاب میں دیکھیں سندھ کے حالات اور ہیں. ہاں جی بالکل. پنجاب کے حالات اور ہیں. پنجاب میں اگر پیپلز پارٹی نے سیاست کرنی تھی تو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اپوزیشن نہیں کی. وہ پتہ نہیں کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمارے علم میں نہیں، مگر جب ہم اس وقت پیپلز پارٹی میں یہ بات اٹھاتے تھے تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ فار دا لارجر انٹرسٹ آف دا ڈیموکریسی. جو مجھے تو سمجھ نہیں آئی بات، میرے سے بڑی ہوگی بات، تو مجھے تو نہیں سمجھ آئی بات. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو کسی نے نہیں ختم کیا. اگر پیپلز پارٹی کو سیاست کرنی تھی تو ان کو 2008 میں جب حکومت بنی ہے، ایک تو پیپلز پارٹی اس وقت پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی،
یا حکومت بناتی. اگر نہیں بنانی تھی, کوئی بات طے تھی کہ نہیں, کیونکہ لارجر مینڈیٹ تو نون کا ہی تھا نا سلائٹلی, وہ تو آزاد اگر مل جاتے پیپلز پارٹی میں, جو آنا چاہتے تھے 32 تھے, تو پیپلز پارٹی بنا سکتی تھی, یا کاف کے ساتھ پیپلز پارٹی اس وقت اتحاد کر لیتی تو بنا سکتی تھی جس طرح بناتے, مگر وہ نہیں بنایا, ادھر آ گیا. پھر اگر اوکے فائن, اگر دیر واز اے کمٹمنٹ وچ آئی ایم ناٹ پارٹ آف کہ تھی یا نہیں, اف دیر واز اے کمٹمنٹ تو پھر پیپلز پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھے, وزیر نہ دے. وہ وزیر بیچارے کھجل بھی ہوئے کیونکہ ان کو تو کوئی ٹائم بھی نہیں ملتا تھا چیف منسٹر صاحب سے, اور کھجل بھی ہوئے بیچارے, اور پارٹی بھی ٹوٹ گئی. پھر جب لوگوں کا آپ نے پردہ ہی اتار دیا. وزارتیں ابھی بھی ان کے پاس نہیں ہے, لیکن تمام جو امپورٹنٹ آئینی عہدے ہیں وہ ان کے پاس ہیں. تو اس وقت بھی یہی کرتے تو بہتر تھے, اس وقت وزارتیں لے لی نا صوبے میں. اچھا, پھر پی ٹی آئی کو پھر آپ نے کیسے چھوڑا, وہاں کیا وجوہات بنی؟ وہ تو ایک دفعہ سیاست ہی چھوڑ دی, تو اس کی کیا وجہ بتاؤں آپ کو, جو ہے وہ وہی وجہ بتائیں. سب کو ہی پتہ. دیکھیں میری عرض سنیں, مرضی سے تو آسان نہیں ہوتا کوئی بھی پارٹی چھوڑنا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کا ریگریٹ کرتا ہوں, اور اگر پیپلز پارٹی یہاں مجھے جتوا تو نہیں سکتی. پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا ریگریٹ نہیں ہے. میری عرض سن لینا, میں پیپلز پارٹی کو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو, بیکاز ان کے ساتھ تعلق اور تھا, انڈرسٹینڈنگ اور تھی. یہ پہ یہاں پہ بھی جب ہم رہے, ہم نے دل سے کام کیا, مگر میرا کام کرنے کا طریقہ ٹوٹل مختلف تھا یہاں پہ. تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی پارٹی چھوڑنا آسان نہیں ہوتی. بہت سارے دیکھیں نا, آج بھی میں جہاں بیٹھا ہوں تو ہم سارے پی ٹی آئی والے ہی ہیں نا, پرانے پی ٹی آئی والے نا. علیم خان صاحب پی ٹی آئی کو بنانے والوں میں سے علیم خان صاحب ہیں. تو ترین صاحب بھی جا کے وہ انہوں نے کہا میں نے سیاست کرنی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, شاہ محمود صاحب بھی مشکل میں ہیں, بیٹھے پارٹی میں تو ہیں. تو طریقہ کار میں کیا ایسا فرق تھا عمران خان کے اور آپ سب کے؟ نہیں, آپ سب کے کا مجھے نہیں پتا, میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں, باقیوں سے ان کی مطلب جو علیحدہ ہو گئے. نہیں, میرا ان سے کوئی نہیں تھا. میں ان سے جو بھی بات کرتا تھا, دیکھیں پتہ کیا ہے فائدہ, مناسب نہیں ہے. اگر میں ایز اے وزیر استعفیٰ دے دیتا نا تو میرا اعتراض کا حق تھا. جی, میں نے ایز اے وزیر تو استعفیٰ دیا نہیں. بعد میں پھر دوبارہ انہوں نے مجھے مناسب نہیں سمجھا, وزیر بنانا بھی, میں شاید بولتا زیادہ تھا تو وہ نہیں انہوں نے بنانا. مگر جب آپ بولتے ہیں نا, بعض لوگ بولنے والے آؤٹ آف سنسیریٹی سے بولتے ہیں. مطلب ہمارے ملک کے کچھ جغرافیائی حالات ہیں, ہمارے ملک کا کچھ سیاسی پاسٹ ہے, یہاں پہ آپ کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے. کسی بھی ادارے کو, کسی بھی سیاسی لیڈر کو, سیاسی جماعت کو کوئی بھی چیز بلڈوز نہیں کرنی چاہیے. میں اگر آپ کی بات, اگر فرض کریں آپ مجھے آپ کی بات مرضی میں اپنی کروں, آپ کی بات سن تو لینی چاہیے نا. جی بالکل. تو اگر سننے کا ہی ٹائم نہ ہو تو پھر حادثے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے خیال میں عمران خان کی ایسی کون سی غلطیاں ہیں کہ وہ آج ان حالات میں ہیں؟ I'm too small a man to comment on that. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی ان کے ایسے حالات کی وجہ ہے. میں نے کہا I'm too small a man to comment on that. مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کی فائدے میں یہ بات ہے کہ آپ اپنے اداروں کے ساتھ مل کے چلیں, اپنی جغرافیائی اور نظریاتی حدوں کا تحفظ کریں. جو جس کا مینڈیٹ اور ایمبٹ ہے, پرانی روایت کے جس کا کام اسی کو سانجے اور کرے تو ٹھینگا باجے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور کوئی بھی آدمی ہو, کوئی آج کا حکمران ہو یا پچھلے وقتوں کا ہو, یہ کسی کو بھی سب پتہ نہیں ہوتا. تو پہلے سوچنا چاہیے, پھر سمجھنا چاہیے, بالکل, پھر کرنا چاہیے اور پھر بولنا چاہیے. جی. اچھا, تو جو سیاسی پارٹیز آپ چھوڑ چکے ہیں, اگر دوبارہ جو سیاسی کیا, میں نے تو پیپلز پارٹی چھوڑی ہے بھائی. پی ٹی آئی نہیں چھوڑی؟ نہیں, پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے نا, پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے کر کے. ہاں, آفر کی کیا بات ہوئی؟ واپس اگر بلاتے ہیں آپ کو, آفر کرتے ہیں, جائیں گے؟ نہیں, میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت تک, تو کوئی ارادہ نہیں. مجھے نہیں پتا, میں نے یہ الیکشن بھی نہیں لڑی ہے, مجھے نہیں پتا. دیکھیں لوگ بڑی بڑی بڑکیں کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا, پھر پرانے ٹی وی پہ چلنے ہو جائے, انہوں نے اسی جماعت کے بندے کو گالیاں نکالی ہوتی ہیں, پھر اسی جماعت کے لیڈر کے ساتھ گئے ہوتے. تو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں سیاست میں حرف آخر کوئی نہیں. یہی وجہ ہے سیاسی کنارہ کشی کی. نہیں, کنارہ کشی نہیں ہے, میں ورکنگ ان آئی پی پی, لیکن یہ ہے کہ اٹس ٹو ارلی ٹو کمنٹ آن دیٹ نا. میری کافی دیر سے نہیں, یہ تو اب دیکھیں نا, آگے سے الیکشن آئیں گے, نئے اتحاد بنے گے, نیا